جو مال تیرے پاس ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبتلی عبدہ بما اعطاہ فمن رضی لما قسم اللہ له بارک اللہ لہ فیہ وہو سعۃ من لا یرضی لم یبارک لہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، پیسہ دیا، اور پھر وہ اس کے اندر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی اس مال کے اوپر، اس پیسے کے اوپر اگرچہ تھوڑا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اپنی زبان سے حمد کے کلمات کرتا ہے، اپنی جوارح کے ساتھ، اپنے جسم کے ارکان کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بارک اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے دیتے ہیں، اس کے لیے برکت رکھ دی جاتی ہے۔ اور وہ شخص جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جہاں بھی بیٹھتا ہے شکوے اور شکایتیں کرتا ہے، اللہ نے پیسے نہیں دیے، اللہ نے مال نہیں دیا، ساری مصیبتیں میرے لیے رکھی تھیں، اس طرح کا جو انسان ہے لم یبارک لہ، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر سے ویسے ہی برکتوں کو چھین لیتے ہیں، اس گھر سے رحمتوں کو چھین لیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کم مال دیا ہے، کچھ بھی ہے، آپ اللہ کا شکریہ ادا کیجیے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ ایسے کلمات ہیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ یہ کلمات کہہ رہا تھا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ایک فرشتہ گیا، اللہ کتنا ثواب لکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے میری ایسی حمد بیان کی ہے کہ اس کا ثواب آپ نہیں لکھ سکتے، میں اللہ ہی اس کا ثواب لکھوں گا۔ اتنا بڑا ثواب صرف اس بات کے اوپر کہ یا اللہ جو تو نے دیا ہے، تو میرا رازق ہے، تو میرا رب ہے، اے اللہ تو مجھے سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ انسان اپنی تقدیر کو نہیں جانتا، کسی کو نہیں پتا اس نے کل کیا کرنا ہے، بلکہ ایک آئندہ آنے والے لحظے کا نہیں پتا، اللہ سب سے بہترین جانتا ہے۔ انسان پلان کرتا ہے، اللہ بھی پلان کرتے ہیں، وہ بہترین پلانر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اللہ انسان کو سب سے بہترین جانتے ہیں۔ انسان کہتا ہے یا اللہ تو مجھے جانتے ہوئے تجھے پتا بھی ہے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے، اللہ تو نے جتنا دیا میں اس کے اوپر ہی راضی ہوں، تو اللہ کہتے ہیں یہ جب الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کہتا ہے، فرشتوں تم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، میں اللہ اس کا ثواب لکھوں گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص کھانا کھانے کے بعد پھر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ ایسی باتیں کہ ہم لوگ اس کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، ہم لوگ کھانا کھایا ہے بس ہاتھ صاف کیے اور چلتے بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ چھوٹی سی دعا، اس کے اندر حمد کے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ انسان کا راضی ہونا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے جتنا دیا، جو کچھ بھی کھلا دیا ہے، یہ دال ہے، یہ میں نے اچار کے ساتھ روٹی کھائی ہے، یا میں نے سوکھے ٹکڑے ہی کیوں نہیں کھائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے کھانا کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جائے، انسان کہے کہ یا اللہ جو تو نے میرے لیے رکھا ہے، جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، تو جانتا ہے کہ میرا آئندہ کل کس طرح کا ہے، تو میری تقدیر کو آئندہ قیامت تک کو تو جانتا ہے، اللہ تو نے جتنا میرے لیے لکھا ہے میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ یہ ہے ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو کچھ اللہ نے تجھے عطا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ پیارے بھائیوں، یہاں پر دو باتیں ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ ایک، اگر اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو اس کے اوپر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر غرور اور فخر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی اس بات کے اندر آتا ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے۔ اگر انسان
اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیا ہے، باقی لوگوں کی بنسبت اس کا سٹینڈرڈ تھوڑا سا ہائی ہے، اپ ہے، تو یہ انسان تکبر کرتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کی تقسیم سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، اس سے نچلے طبقے کو بھی اللہ نے اس طرح کا بنایا ہے۔ یہ انسان اللہ کی تقسیم کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ملنے کے اوپر حسد کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے تو کم دیا ہے، میرے پاس تو مال کم ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی ایک ہی والد والدہ سے ہے، اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے، مجھے اتنا کم دیا ہے۔ جب انسان حسد کرتا ہے تب وہ اللہ کی تقسیم کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ کسی سے پوچھا گیا نا کہ حسد کی تعریف کیا ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ناراضگی کا اظہار کرنا یہی حسد ہے۔ انسان کہے کہ یا اللہ جو تو نے میرے کھاتے میں لکھا ہے، میرے لیے لکھا ہے، تو مجھے بہترین جاننے والا، میرے لیے یہی بہتر تھا، تو نے بہترین لکھا ہے۔ جو میرے بھائی کے لیے لکھا ہے تو اس کو بھی بہتر جاننے والا تھا، اس کے لیے بھی بہترین لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ شخص جس کے پاس مال زیادہ ہے، اللہ نے اس کو زیادہ عطا کیا ہے اور وہ تکبر کرتا ہے، اللہ کی تقسیم سے ناراضگی کا اظہار تکبر کی شکل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، آیات کا انکار کرتے ہیں، مال پیسہ ہے نماز کے لیے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے صدقہ خیرات نہیں کرتے، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے، اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے خود کو بڑا جانتے ہیں، اپنے زعم میں رہتے ہیں، خود کو اپنے غرور اور فخر کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ ایک اونٹ سوئی کے نکے میں سے گزر جائے پھر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے جب انسان ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، وہ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے، میں جانتا ہوں، میں تیری تقدیر کو، تیرے آنے والے کل کو، بلکہ تیرے جب تک تیرا آخری سانس ہے تب تک کی تیری زندگی کو میں جانتا ہوں۔ اگر میں نے تجھے زیادہ عطا کر دیا ہے تو اس کے اوپر تکبر کرتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ایک اور بات کا تذکرہ کیا اس آیت کریمہ میں، اللہ تعالیٰ نے وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو آر دلاتے ہیں، اگر اس کو چند پیسے دیے تو آر دلاتے ہیں، اور تو ایسے کرتا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، تو اتنا ہٹا کٹا ہے، خود نہیں کما سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، وہ لوگ جو دوسروں کو آر دلاتے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے جملے کستے ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ انسان کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو پھر بھی اس کو آر دلاتے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرُوا، اپنے مال کے اوپر، اپنی جاہ و جلال کے اوپر وہ تکبر کرتے ہیں۔ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ کہتے ہیں میں ان کو دردناک عذاب دوں گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان تکبر کا اظہار کرتا ہے، خود کو بڑا جانتا ہے، غرور اور فخر کا اظہار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ امثال الذر فی سعر الرجال یغشاہم الذل من کل مکان یساقون الی سجن فی جہنم یقال لہ بولس۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی تقسیم سے ناراضگی کا اظہار تکبر کی شکل میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن چیونٹیوں کی مانند ان کو اٹھائے گی، ان کی شکلیں انسانوں والی ہوں گی لیکن یہ زمین کے اوپر رینگتے ہوئے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی تقسیم پہ یہ اتراتے تھے،
اللہ کی تقسیم پہ خود کو بڑا جانتے تھے۔ ان کا یہ زعم تھا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم تو پتہ نہیں کون سی مخلوق ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں اتنا زیادہ مال عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی سؤر الرجال، اللہ تعالیٰ مردوں والی شکلیں دے کر کے چیونٹیوں کی مانند زمین کے اوپر رینگتے ہوئے ان کو اٹھائیں گے۔ یغشاہم الذل من کل مکان، ان کو ہر طرف سے ذلت آ کر کے گھیر لے گی۔ یساقون الی سجن من جہنم الی سجن فی جہنم یقال لہ بولس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تکبر کرنے والوں کے لیے میں نے ایک جہنم کے اندر ایک وادی تیار کی ہے، ایک ایسا گھڑا تیار کیا ہے جس کا نام میں نے بولس رکھا ہے۔ تعلوہم نار الانیار یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ پانی کے لیے مانگیں گے تو ان کو جہنمیوں کا خون اور پیپ مکس کر کے جلا کر کے ان کو دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر اتراتے تھے، ان کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، یہ اس کے اوپر خود کو فخریہ انداز سے پیش کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کبھی دے کر کے بھی آزماتا ہوں، کبھی لے کر کے بھی آزماتا ہوں۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت زیادہ دی ہے، کسی کو مال زیادہ دی ہے، کسی کے گھر کے اندر چین، سکون اور اطمینان رکھا ہے، رحمت اور برکت رکھی ہے، کسی کے گھر کے اندر پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، وہ گھر کے افراد ہمیشہ لڑائی جھگڑے کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو کچھ بھی تیرے لیے لکھا ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ یہ تو رہی وہ ان لوگوں کی بات جن کے پاس مال زیادہ ہے اور وہ اس کے اوپر اتراتے۔ اب دوسرا وہ شخص جو اللہ کی تقسیم کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے وہ حاسد ہے، حسد کرنے والا ہے کہ میں بھی محنت کرتا ہوں، یہ انسان بھی محنت کرتا ہے، میرے پاس گاہک کم آتے ہیں، اس کے پاس گاہک زیادہ آتے ہیں، مجھے کم پیسے ملتے ہیں، اس کو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، انسان اپنی محنت کرتا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ انسان کو کتنا نوازتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے آئیں اور آپ غلط راستے پہ چل پڑو، ممکن ہے کہ اس انسان کے پاس کم پیسے ہوں، وہ گمراہ ہو جائے۔ اللہ کی تقسیم پہ ایسے راضی رہو کہ یا اللہ جو تو نے لکھا ہے میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ حسد سے انسان بچتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، حسد سے بچنا۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہو تو اس کو دعا دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کرے، اور پھر اپنے لیے مانگے کہ یا اللہ ہمیں بھی عطا کر۔ ایسا نہیں ہے کہ یا اللہ اس کے پاس اس سے ختم ہی ہو جائے، یہ سارا کچھ میرے پاس آ جائے۔ حسد سے بچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، کیونکہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ انسان حسد کرتے کراتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ کبھی انسان حسد کا مارا دوسرے کو قتل کر بیٹھتا ہے، کبھی اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی حسد کے مارے اللہ تعالیٰ کے شکوے اور شکایتیں کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں حسد نہیں ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ قرآن مجید میں لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم جس بندے کے ساتھ آڈا لگا کر کے بیٹھے ہوئے، جس انسان کی تھوڑے سے مال کے اوپر، تھوڑی سی جاہو جلال کے اوپر تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو میرا شریک ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، اس کے پاس کم ہونے چاہیے تھے۔ اللہ سوال کرتے ہیں قرآن مجید میں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا تم لوگوں کے ساتھ حسد اس وجہ سے کرتے ہو کہ اللہ نے اپنے فضل میں سے کچھ نہ کچھ اس کو عطا کر دیے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اس کو عطا کر دیے۔ اگر اس نے کسی 2 نمبر طریقے سے کمایا بھی ہے، کبھی اس انداز سے کمایا بھی ہے کہ غلط راستے سے کمایا ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔
آپ اپنے معاملے کو دیکھیے، آپ دیکھیے کہ میں تو حسد تو نہیں کر رہا. ام یحسدون الناس، اللہ کہتے ہیں کیا وہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے فضل سے ان کو عطا کر دیا ہے اور یہ لوگ اس سے حسد کر رہے ہیں. سیدنا زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک لوگ خیر و بھلائی کے اوپر رہیں گے جب تک لوگ آپس میں حسد نہیں کریں گے. جب تک انسان کسی دوسرے کے ساتھ حسد نہیں کرتا تب تک وہ انسان خیر کے اوپر اور بھلائی کے اوپر رہتا ہے. جب حسد آتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، انسان صحیح طریقے سے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى. اللہ کہتے ہیں میں انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا. انسان جتنی محنت کرتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے، میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہوں. لیکن ساتھ میں یاد رکھیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتے ہیں کبھی ایسے ہوتا ہے میں بندے کو آزماتا ہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کر کے، وَالْجُوعِ، کبھی اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر بھوک ڈال کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مالوں کی کمی کر کے، کبھی جانوں کی کمی کر کے. اللہ کہتے ہیں میں آزماتا ہوں اپنے بندے کو کہ جب فراوانی تھی، جب انسان کے پاس سب کچھ تھا، خوشحالی تھی، تب تو بڑا چل کے آتا تھا میرے پاس، جب تو صدقہ بھی کرتا تھا، تب تو میرے لیے حمدے بھی کہتا تھا، الحمدللہ بھی کہتا تھا. اب اگر اللہ کہتے ہیں میں آزما رہا ہوں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، میں نے مال کم کر دیا ہے، اس مرتبہ اس کی جو زراعت تھی اس میں سے آمدن کو کم کر دیا ہے، اس مرتبہ اس کو جھٹکا لگا ہے، اس کا مال جو تھا، اس کا مال تجارت وہ کم ہو گیا ہے، اس کو آمدن کم ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کہتے ہیں میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہوں. یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائی تھی. فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہے انسان اس کے اوپر راضی ہو جائے. امام راضی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ جا رہے ہیں تو ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. کہنے لگا کہ یار ایک پیغام دینا میرا اللہ کو، کہنا کہ وہ تیرا بندہ، نام بتایا، وہ تیرا بندہ اللہ تو نے اتنا دیا ہے اس کو، اب میں کہتا ہوں مجھے نہ دینا، بس کر دے، میرے پاس بہت کچھ ہو گیا ہے، اللہ دوسرے لوگوں کو دے دینا، میرے پاس اتنا ہے کہ میں 3 ٹائم آرام سے کھاتا ہوں. اندازہ کیجیے آپ، وہ کہہ رہا کہ میں 3 ٹائم آرام سے کھا لیتا ہوں، آپ کسی اور کو دیجیے. اب ہم کس طرح کی اسٹریٹجی لے کر کے چلتے ہیں کہ 30 سال تک کس طرح کھانا ہے، اپنی اولادوں کے لیے کس طرح بچا کر کے رکھنا ہے. وہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ 3 ٹائم آرام سے کھاتا ہوں، اے اللہ مجھے نہ دیجیے گا، اب کسی اور کو دے دیجیے. کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. دوسرا شخص وہ پاس سے گزرے، موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ وہ بھی تیرا بندہ ہے، نام بتایا، اس کے پاس کھانے لائق کچھ نہیں ہے، 1 ٹائم کا بمشکل سے کھاتا ہوں. اللہ سے کہنا وہ بھی تیرا ہی بندہ ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی، کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ وہ فلاں تیرا بندہ وہ کہہ رہا تھا کہ بس کر دے، اب اتنا دیا میں تیرے اوپر راضی ہوں، تیرا شکریہ ادا کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا دوسروں کو دے دینا. اور دوسرا بندہ وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دے، میں 1 ٹائم کا بمشکل سے کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جو کہہ رہا تھا نا کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، 3 ٹائم کا آرام سے کھاتا ہوں، اسے کہنا کہ وہ حمد کرنا چھوڑ دے، میری تعریف کرنا چھوڑ دے، الحمدللہ کہنا چھوڑ دے، میری تقسیم پہ راضی رہنا چھوڑ دے، میں اس کے لیے ویسے ہی کم کر دوں گا. اور جو شکوے اور شکایتیں کر رہا تھا اسے کہنا کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے، الحمدللہ پڑھنا شروع کر دے،
اللہ تجھے بھی عطا کرنا شروع کر دے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے نصیحت وصیت کی مجھے، اے ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، اللہ نے تیرے لیے جو کچھ لکھا ہے اس کے اوپر راضی ہو جا، تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات اگر انسان کے پاس کچھ بھی اور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اگر جسم بھی انسان اپنے جسم کو بھی چھوڑ دے، ہم مسلمانوں کے پاس اللہ کی ذات ہے، یہ کم ہے کہ ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے، ہم کسی بھی پریشانی میں ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان کتنے سے کتنا بڑا گنہگار کیوں نہیں ہے، کتنے سے کتنا بڑا لاچار گنہگار کیوں نہیں ہے، جب بھی پریشانی آتی ہے کم از کم ایک سہارا اس کے پاس ضرور ہوتا ہے، وہ کون سا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا ہے جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تو نے جو میرے لیے لکھا ہے میرے لیے یہی بہتر تھا، میں تو اپنے کل کو نہیں جانتا، میں اپنے اگلے لمحے کو نہیں جانتا، اے اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے میں نے کتنی زندگی گزارنی ہے، میں نے زندگی میں کہاں کہاں جانا ہے، اے اللہ تجھے جانتے ہوئے تو نے اپنے بندے کے لیے جو بھی لکھا ہے بہترین لکھا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میرے پاس مال کم ہے، کم ہی ہونا چاہیے تھا، تو نے جیسے لکھا ہے بہترین لکھا ہے، زیادہ دیا ہے تو اسی کی مجھے ضرورت تھی، اللہ تو جانتا ہے مجھے زیادہ کی ضرورت ہے، تو نے زیادہ دیا تب بھی میں راضی ہوں، اے اللہ کبھی فاقہ آ گیا تب بھی میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں اس کے اوپر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، سب سے بڑی بات اے اللہ تو نے مجھے اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، یہ کم نعمت ہے؟ اللہ عیسائی بنا دیتے، اللہ تعالیٰ انسان کو یہودی بنا دیتے، انسان کو دہریہ کر دیتے، کسی خدا کو نہ ماننے والا انسان ہوتا، ہم اللہ سے پوچھ سکتے تھے؟ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس سے کوئی بندہ سوال نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، اللہ جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں اس سے کوئی بندہ سوال نہیں کرتا۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اے اللہ تو نے مجھے اسلام جیسا دین دیا ہے، جس نے مجھے سکھایا کہ یہ تیری والدہ ہے اس کا احترام کرنا ہے، یہ تیری بہن ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ تیرا بیٹا اور بیٹی ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ورنہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن کا اللہ کے ساتھ تعلق، یہودی عیسائی یہ بھی اللہ کو مانتے، جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کے ہاں ان رشتہ داروں کی، ان والدین کی قدر کو پوچھئے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی والدہ کو والدہ سمجھا ہے؟ کبھی بہن کو بہن تصور کیے؟ کبھی اپنی بیٹی کو ویسے حقوق دیے؟ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اے اللہ تو نے مجھے اسلام جیسی اتنی بڑی نعمت دی ہے، کیا میں اس کے اوپر راضی نہ ہوں؟ اے اللہ میں تیرے اسلام جیسی نعمت کے اوپر راضی ہوں۔ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی تو نے مجھے عطا کیا، میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس، کھانے لائق بھی کچھ نہیں ہے، جھگی کے اندر انسان رہ رہا ہے، اپنا گھر نہیں ہے، کم از کم یہ تین باتیں تو ہیں، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے دین اسلام دیا ہے، بہترین دین ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی اور دین تجھے پسند ہی نہیں ہے، اے اللہ تو نے اسلام جیسی نعمت دی ہے، مسلمان بنایا ہے، میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو نے مجھے ایسا نبی دیا ہے، ایسا نبی دیا ہے کہ جب سارے کے سارے انبیاء، سارے رسول وہ کہیں گے کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے، اللہ کے پیغمبر میری سفارش کریں گے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے بارے میں کہا کہ آپ جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کیجئے، میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نبیوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دعائیں کی اور اللہ نے قبول کر لی، میں نے اپنی دعا کو ذخیرہ کیا ہوا ہے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے دعا کروں گا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، یہ کم بات ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا بھی ہے، یہ کلمات دعا بھی ہیں۔ اگر انسان سمجھ کر کے سوچ کر کے ان کلمات کو پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لآخذن بیدہ ثم لأدخلن الجنہ، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ اور دوسری جگہ پہ دوسری روایت میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حقا علی اللہ ان یرضیہ، جو اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے، یا اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے، جو کچھ بھی میرے لیے لکھا ہے، میرے پاس یہی بہتر تھا، تو بہتر جانتا ہے، میری تقدیر کو جانتا ہے، بہترین تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کہتے ہیں میرے اوپر واجب ہے، میرے اوپر حق ہوتا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے بندے کو راضی کروں۔ جو دنیا میں میرے اوپر راضی ہے، میں قیامت کے دن اپنے بندے کو راضی کروں گا۔ پیارے بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو اس کے اوپر حسد نہیں ہے، اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ اس کی ٹانگیں کھینچی جائیں، اس کے بارے میں باتیں دل میں رکھی جائیں، سوچا جائے، ترکیبیں لڑائی جائیں، لوگوں سے معاملات طے کیے جائیں کہ اس کو کسی طرح سے نیچے لایا جائے۔ میں تو آگے نہیں بڑھتا، نہ بڑھوں، کم از کم یہ اونچائی پہ نہیں جانا چاہیے، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کو اس کے ساتھ ملا کر کے دیکھیے۔ سیدنا ابو ہریرہ کو نصیحت کی تھی وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تیرے لیے لکھا ہے، جو تجھے ملا ہے، اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ہم نے لوگوں کے درمیان معیشت کو تقسیم کی ہے، ہم نے لوگوں کو کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ تم اللہ کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہو کہ اس کو زیادہ کیوں مل رہا ہے، تم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو، وہ اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے معیشت کو تقسیم کیا ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، بعض کو بلند کیا ہے، بعض کو ہم نے کمتر رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہماری تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس تقسیم کے متعلق سوال نہیں کرنا، ہاں اس تقسیم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی رکھنے والوں کے متعلق اللہ کا سوال ضرور ہوگا۔ وہ شخص جس کے پاس اللہ نے معیشت میں بہتری دی ہے، مال زیادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فراوانی خوشحالی دی ہے، آسائشوں والی زندگی ہے، اگر وہ تکبر کرتا ہے تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان کو مردوں کی شکل دے کر کے چیونٹیوں کی مانند اٹھائیں گے اور ان کے اوپر ذلت کو نازل کریں گے۔ یہ بھی اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، اللہ نے زیادہ دیا ہے اس کے اوپر اطرار آئے۔ اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ملنے کے اوپر حسد کرتا ہے کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، میرے لیے کم کیوں ہے، اللہ کی تقسیم پہ سوال اٹھاتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، مسند احمد کی یہ روایت، اللہ کے پیغمبر کی 5 نصیحتیں ہیں اپنی امت کے لیے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یہ وہ بندہ لے کر کے جائے جو ان کے اوپر عمل کرے گا یا پھر کسی ایسے انسان کو سکھائے گا کہ جو ان کے اوپر عمل کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ انسان ان 5 باتوں کو یاد کر لے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے پیغمبر کا فرمان اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔
اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے بڑی بات جو انسان کو اپنے دل میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ اس ذات کی نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہوتا۔ میں اللہ کہتے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہو میں اللہ تمہیں دیکھتا ہوں، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس چیز سے رک جائیں، دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار ہم بن جائیں گے۔ دوسری نصیحت اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تیرے لیے لکھا ہے، جو تقسیم کیا ہے، جو مال تیرے پاس ہے، اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اس کے اندر سب سے بڑی بات، یہ کام کرنے کے لیے، اس نصیحت پر عمل کرنے کے لیے سب سے بڑی بات، صحیح مسلم کی روایت سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے لوگو، دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر کو دیکھا کرو، اپنے سے نچلے والے کو دیکھا کرو۔ میں اگر 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو 1 ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر اللہ نے مجھے ایک مرلے کا ہی صحیح، ایک مرلے کا صحیح مجھے اپنا گھر دیا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ انسان انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نچلے طبقے والے کو دیکھو۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر جانو گے، تمہارے نزدیک ان نعمتوں کی کوئی قدر نہیں رہے گی۔ جب تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر جانو گے، اللہ کے شکوے شکایتیں کرو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔